اس کے ساتھ جو اردو کا نام وابستہ ہے تو وہ ایک بڑی اٹریکشن بنی میرے لیے. میں اردو زبان سے میرا جو لگاؤ ہے وہ شروع سے رہا ہے، طالب علمی کے زمانے سے ہی رہا ہے. بلکہ جب میں یہاں ایس پی ہائر سیکنڈری اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارا ایک میگزین وہاں شائع ہوتا تھا، سال میں 2 بار 6 ماہی، وہ آبشار اس کا جو نام تھا، تو وہ چھپتا تھا. تو اس کا جو اردو کا جو اسٹوڈنٹ ایڈیٹر تھا ہوا کرتا، تو میں کچھ عرصہ میں نے 3-4 سال میں رہا، تو وہیں سے شروعات ہوئی. اس کے بعد میں روزنامہ آفتاب میں چلا گیا، وہ بھی اردو کا اخبار ہے، لیکن اس کے بعد میں انگریزی کی طرف چلا گیا، اور اس میں کلدیپ ناہر صاحب کا بڑا رول رہا، کیونکہ وہ ایک بار یہاں آئے تھے تو ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تھی. وہ ہمارے جو آفتاب ہے وہاں ان کے بٹوین دی لائنز جو ان کا سینڈیکیٹ کالم آتا تھا، اس کا جو اردو میں ترجمہ کرتا تھا وہ میں ہی کرتا تھا آفتاب میں جب میں تھا. تو انہوں نے وہاں آ گئے تو انہوں نے خواجہ ثناء اللہ بٹ صاحب سے پوچھا کہ یہ جو میرا کالم ہے تو اس کا ترجمہ کون کرتا ہے. تو میں وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے کہا کچھ غلط کیا ہوگا تو غالباً یہی پوچھ رہے ہیں. تو میں تھوڑا گھبرایا، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے خواجہ صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا جو کالم ہے وہ انڈیا کے مختلف اخبارات میں چھپتا ہے، لیکن چونکہ وہ خود اردو نوئنگ پرسن تھے کلدیپ ناہر صاحب، انہوں نے غالباً ایک اردو اخبار سے ہی اپنی صحافت کا آغاز کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کی جو روح ہوتی ہے اس کالم کی، وہ اپنی جگہ ہوتی ہے. تو بہرحال اس سے مجھے تھوڑی انکریجمنٹ ملی. اس کے بعد جب ان سے ملاقات ہوئی، براڈ وے ہوٹل میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک مشورہ دیا مجھے. انہوں نے کہا کہ آپ اردو صحافت میں تو ہیں ہی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھیں اور کشمیر کے باہر پڑھیں تو آپ انگریزی صحافت کی طرف آ جائیے. تو انہیں کی میں نے بڑی کوشش کی. میں نے انڈین ایکسپریس میں کوشش کی تھی، ہندوستان ٹائمز میں کوشش کی، ٹائمز آف انڈیا میں کوشش کی، ہر جگہ مجھے جواب ملا. انڈین ایکسپریس میں میری اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو ہونے والی تھی. بہرحال اس میں ایک شخص کا رول رہا، تو اس میں نہیں جانا چاہوں گا. اس کے بعد انہی کی سفارش پہ، بلکہ انہی کے کہنے پر ایم جے اکبر صاحب نے مجھے وہاں رکھ لیا ٹیلی گراف میں، اور ان کا میگزین بھی وہاں سے شائع ہوتا تھا، سینڈی میگزین. تو آنند بازار پتریکا گروپ کے ساتھ میں وابستہ ہو گیا. تو اس طرح میں اردو صحافت سے انگریزی صحافت میں چلا گیا. لیکن جب میں نے بی بی سی جوائن کیا تو پھر میں واپس اردو صحافت کی طرف آ گیا. پھر ڈویچے ویلے اردو کے ساتھ بھی وابستہ رہا، اور پھر وائس آف امریکہ وغیرہ کے ساتھ. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو کے ساتھ جو میرا لگاؤ ہے تو وہی مجھے کھینچ لایا یہاں پہ. اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ اردو کے ساتھ، جیسے امداد صاحب نے کہا کہ اردو کے ساتھ انصاف کیجیے. اردو زبان نہ صرف ہمارے ریاست میں رابطے کی زبان ہے، بلکہ ہماری جو ثقافت ہے، ہمارا جو لٹریچر ہے، ہماری جو تاریخ ہے، اس میں سب سے زیادہ مواد جو آپ کو ہے وہ اردو میں ملے گا، اردو کی کتابوں میں ملے گا، اردو کے جو میگزینز ہیں جو ماضی میں چھپے ہیں ان میں ملے گا. اس لیے اردو کو زندہ رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اعجاز صاحب کی اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے. اور اگر اس نام کے ساتھ اردو جڑ گیا تو مجھے امید ہے کہ یہ اردو کے ساتھ انصاف کریں گے. ایجنڈا رکھا، جو ان کے جو عزائم ہیں، ان کے جو ارادے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ وہ انہیں اس میں بھی کامیاب ہو جائیں.